اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خضر نے کہا، کیا میں نے آپ سے کہا نہ تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ نے کہا، اچھا، اگر اس کے بعد آپ سے کسی چیز کے متعلق پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں، بے شک آپ میری طرف سے عذر کی حد تک پہنچ گئے ہیں۔ اس کے بعد وہ دونوں آگے چلے، یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا، مگر انہوں نے ان کی مہمانداری کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر ان دونوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو گرا چاہتی تھی، تو خضر نے اسے بنا کر سیدھا کھڑا کر دیا۔ اس پر موسیٰ نے کہا، اگر آپ چاہتے تو اس کام کی ان لوگوں سے کچھ اجرت ہی لے لیتے۔ خضر نے کہا، بس اب میری اور تمہاری جدائی ہے، اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ جہاں تک کشتی کا معاملہ ہے تو وہ چند مسکینوں کی تھی جو دریا پر کام کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اسے عیبدار بنا دوں، کیونکہ ادھر ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر بے عیب کشتی پر زبردستی قبضہ کر لیتا تھا، اور جہاں تک اس بچے کا معاملہ ہے تو اس کے ماں باپ مومن تھے۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ بڑا ہو کر ان کو بھی سرکشی اور کفر میں مبتلا کر دے گا، تو ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار اس کے عوض انہیں ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر ہو اور مہر و محبت میں اس سے بڑھ کر ہو۔ باقی رہا دیوار کا معاملہ تو اس شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان بچوں کا خزانہ دفن تھا، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ تو تمہارے پروردگار نے چاہا کہ وہ بچے اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا خزانہ نکالیں، اور یہ سب کچھ پروردگار کی رحمت کی بنا پر ہوا ہے، اور میں نے جو کچھ کیا ہے اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ خدا کے حکم سے کیا۔ یہ حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اے رسول، لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میں عنقریب ان کا کچھ حال تمہیں سناتا ہوں۔ ہم نے اسے زمین میں اقتدار عطا کیا تھا اور اسے ہر طرح کا ساز و سامان مہیا کر دیا تھا۔ پھر اس نے ایک مہم کے لیے ساز و سامان کیا، یہاں تک کہ وہ چلتے چلتے غروب آفتاب کے مقام پر پہنچ گیا، تو اسے ایک سیاہ چشمے میں غروب ہوتا ہوا پایا اور اس کے پاس ایک قوم کو آباد پایا۔ ہم نے کہا، اے ذوالقرنین، تمہیں اختیار ہے، خواہ انہیں سزا دو یا ان کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ اختیار کرو۔ ذوالقرنین نے کہا کہ ہم بے انصافی نہیں کریں گے، جو ظلم و سرکشی کرے گا ہم اسے ضرور سزا دیں گے، اور پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف پلٹایا جائے گا تو وہ اسے سخت سزا دے گا، اور جو کوئی ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے، اور ہم بھی اس کے ساتھ معاملہ میں نرم بات کریں گے۔ پھر اس نے دوسری مہم کے لیے ساز و سامان کیا، یہاں تک کہ چلتے چلتے وہ طلوع آفتاب کی جگہ پہنچا، تو اسے ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتا ہوا پایا کہ جس کے لیے ہم نے سورج کے سامنے کوئی پردہ نہیں رکھا ہے۔ ایسا ہی تھا، اور جو کچھ ذوالقرنین کے پاس تھا اس کی ہم کو پوری خبر ہے۔ پھر ایک اور مہم کی تیاری کی، یہاں تک کہ جب چلتے چلتے وہ 2 پہاڑوں کی دیواروں کے درمیان میں پہنچا تو ان کے ادھر ایک ایسی قوم کو پایا جو ان کی کوئی بات نہیں سمجھتی تھی۔ انہوں نے اشاروں سے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد کرنے والے ہیں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم آپ کے لیے خرچ کا کچھ انتظام کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار تعمیر کر دیں؟ ذوالقرنین نے کہا، جو طاقت میرے پروردگار نے مجھے دے رکھی ہے وہ تمہارے سامان سے بہتر ہے، تم بس اپنی بدنی قوت سے میری مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان بند باندھ دوں گا۔ میرے پاس لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لاؤ۔ چنانچہ وہ لائے، یہاں تک کہ جب 2 پہاڑوں کے درمیانی خلا کو پر کر کے دونوں کے سروں کے درمیان کو برابر کر دیا تو کہا، آگ پھونکو۔ یہاں تک کہ جب اس آہنی دیوار کو بالکل آگ بنا دیا تو کہا، اب پگھلا ہوا تانبا لاؤ تاکہ اس پر انڈیل دوں۔ چنانچہ یہ دیوار اتنی مضبوط بن گئی کہ یاجوج اور ماجوج نہ اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ ہی اس میں سرنگ لگا سکتے تھے۔ ذوالقرنین نے کہا، یہ میرے پروردگار کی رحمت ہے، تو جب میرے پروردگار کے وعدے کا وقت آ جائے گا تو وہ اسے گرا کر زمین کے برابر کر دے گا، اور میرے پروردگار کا وعدہ برحق ہے، اور ہم یعنی قیامت کے دن ہم اس طرح ان کو چھوڑ دیں گے کہ دریا کی لہروں کی طرح گڈ مڈ ہو جائیں گے اور سور پھونکا جائے گا، اور پھر ہم سب کو پوری طرح جمع کر دیں گے، اور اس دن ہم دوزخ کو کافروں کے سامنے پیش کر دیں گے جن کی آنکھوں پر میری یاد سے پردہ پڑا ہوا تھا، یعنی میری یاد نہیں دیکھتے تھے اور سن نہیں سکتے تھے۔ کیا
کافروں کا یہ خیال ہے کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز اور سرپرست بنا لیں گے، یعنی ہم باز پرس نہیں کریں گے۔ بے شک ہم نے دوزخ کو کافروں کی مہمانی کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اے پیغمبر، آپ کہہ دیجئے اے لوگو، کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہیں؟ جن کی دنیا کی زندگی کی تمام سعی و کوشش عکارت ہو گئی، حالانکہ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کی بارگاہ میں حاضری کا انکار کیا، بس ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، اس لیے ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ یہ ان کی سزا ہے جہنم، ان کے کفر کرنے اور میری آیات اور میرے رسولوں کا مذاق اڑانے کی پاداش میں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل بھی کیے تو ان کی مہمانی کے لیے فردوس کے باغ ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے منتقل ہونا پسند نہیں کریں گے۔ کہہ دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کی کلمات لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو ختم ہو جائے گا قبل اس کے کہ میرے پروردگار کی کلمات ختم ہوں، اگرچہ ہم اس کی مدد کے لیے ویسا ہی ایک سمندر لے آئیں۔ اے رسول، کہہ دیجئے کہ میں بھی تمہاری طرح ایک بشر یعنی انسان ہوں، البتہ میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ بس جو کوئی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا امیدوار ہے، اسے چاہیے کہ نیک عمل کرتا رہے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد۔ اے رسول، آپ کے پروردگار نے اپنے خاص بندے زکریا پر جو خاص رحمت کی تھی، یہ اس کا تذکرہ ہے۔ جب انہوں نے اپنے پروردگار کو چپکے چپکے پکارا، کہا اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر میں بڑھاپے کے شعلے بھڑک اٹھے ہیں، یعنی بال سفید ہو گئے ہیں، اور میرے پروردگار، میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں رہا ہوں، اور میں اپنے بعد بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں، اور میری بیوی بانجھ ہے، سو تو ہی مجھے خاص اپنے پاس سے ایک وارث عطا کر جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی، اور اے میرے پروردگار تو اسے پسندیدہ بنا۔ ارشاد ہوا، اے زکریا، ہم تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، جس کا اس سے پہلے ہم نے کوئی ہم نام نہیں بنایا۔ زکریا نے ازراہ تعجب کہا، اے میرے پروردگار، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچا ہوا ہوں؟ ارشاد ہوا، ایسا ہی ہوگا، تمہارا پروردگار فرماتا ہے کہ وہ مجھ پر آسان ہے، اور میں نے ہی اس سے پہلے تمہیں پیدا کیا جبکہ تم کچھ بھی نہ تھے۔ زکریا نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، میرے لیے کوئی علامت قرار دے۔ ارشاد ہوا، تمہارے لیے علامت یہ ہے کہ تم تندرست ہوتے ہوئے بھی برابر 3 رات دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے۔ بس وہ عبادت گاہ سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے اور انہیں اشارہ سے کہا کہ صبح شام خدا کی تسبیح و تقدیس کرو۔ جبکہ حکم خدا کے مطابق وہ لڑکا پیدا ہوا اور بڑھا تو ہم نے کہا، اے یحییٰ، کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، اور ہم نے اسے بچپن ہی میں علم و حکمت سے نوازا، اور وہ اپنے والدین سے نیکی کرنے والا تھا، وہ سرکش اور نافرمان نہ تھا، اور ہم نے خاص اپنے پاس سے اسے رحم دلی اور پاکیزگی عطا کی، اور وہ پرہیزگار تھا۔ سلام ہو اس پر جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وفات پائے گا اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اے رسول، اس کتاب میں مریم کا ذکر کیجئے جبکہ وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر ایک مشرقی مکان میں گئیں، پھر اس نے ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا، بس ہم نے اس کی طرف اپنی جانب سے روح یعنی فرشتہ کو بھیجا تو وہ اس کے سامنے ایک تندرست انسان کی صورت میں نمودار ہوا۔ مریم نے گھبرا کر کہا کہ اگر تو پرہیزگار آدمی ہے تو میں تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس فرشتہ نے کہا، میں تو تمہارے پروردگار کا فرستادہ ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم نے کہا، میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کسی بشر نے مجھے چھوا تک نہیں ہے اور نہ ہی میں بد کردار ہوں۔ فرشتہ نے کہا، یوں ہی ہے، مگر تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے وہ کام میرے لیے آسان ہے، اور یہ اس لیے بھی ہے کہ ہم اسے لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی ایک نشانی قرار دیں اور اپنی طرف سے رحمت، اور یہ ایک طے شدہ بات ہے۔ بس وہ اس لڑکے کے ساتھ حاملہ ہو گئی، پھر وہ اس حمل کو لیے ہوئے دور جگہ چلی گئی۔
اس کے بعد درد ذہ اسے کھجور کے درخت کے تنا کے پاس لے گیا اور کہا کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور بالکل نسین منسین یعنی بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔ اور ایک منادی نے اس کے نیچے سے آواز دی کہ اے مریم رنجیدہ نہ ہو، تیرے پروردگار نے تیرے نیچے ایک چھوٹی سی نہر جاری کر دی ہے اور کھجور کے تنا کو پکڑ کر اپنی طرف لا، وہ تم پر تر و تازہ اور پکی ہوئی کھجوریں گرائے گی، بس تو خرمے کھا اور نہر کا پانی پی اور بیٹے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ پھر اگر کسی آدمی کو دیکھے اور وہ تم سے کچھ پوچھے تو اشارہ سے کہہ دینا کہ میں نے خدائے رحمان کے لیے چپ کے روزہ کی منت مانی ہے، تو میں آج کسی آدمی سے بات نہیں کروں گی۔ اس کے بعد وہ بچہ کو گود میں اٹھائے اپنی قوم کے پاس لائی۔ انہوں نے کہا اے مریم تو نے بڑا برا کام کیا ہے، اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی۔ مریم نے نومولود کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھو کہ کہاں سے آیا۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم اس سے کس طرح بات کریں گے جو ابھی گہوارہ میں کم سن بچہ ہے۔ مگر وہ بچہ بولا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اور میں جہاں کہیں ہوں مجھے مبارک بنایا ہے اور مجھے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ ہوں، اور اس نے مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یہ ہے عیسیٰ بن مریم، اور یہ ہے اس کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔ یہ بات اللہ کا شایع نشان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، پاک ہے اس کی ذات۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا تو کام ہو جاتا ہے۔ عیسیٰ نے کہا بے شک میرا اور تمہارا پروردگار اللہ ہے، بس تم اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر مختلف کرو آپ کے بارے میں اختلاف کرنے لگے، تو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے ہلاکت ہے جب وہ ایک بہت بڑے سخت دن کا سامنا کریں گے۔ جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے تو اس دن ان کے کان کیسے سننے والے اور آنکھیں کیسی دیکھنے والی ہوں گی، مگر آج یہ ظالم کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اور اے رسول انہیں حسرت و ندامت کے دن سے ڈرائیں جبکہ ہر بات کا آخری فیصلہ کر دیا جائے گا، اور یہ لوگ غفلت میں پڑے ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔ آخر کار ہم ہی زمین کے اور جو کچھ اس کے اوپر ہے اس کے وارث ہوں گے، اور سب ہماری طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور قرآن میں ابراہیم کا ذکر کیجئے، بے شک وہ بڑے راست باز تھے جب انہوں نے اپنے منہ بولے باپ یعنی حقیقی چچا آزر سے کہا کہ اے باپ آپ ان چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں اور نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہیں۔ اے باپ میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ میری پیروی کیجئے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھا دوں گا۔ اے باپ شیطان کی پرستش نہ کیجئے کیونکہ بے شک خدائے رحمان کا وہ نافرمان ہے۔ اے باپ مجھے اندیشہ ہے کہ آپ پر خدائے رحمان کا عذاب نازل نہ ہو جائے اور آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں۔ آزر نے کہا اے ابراہیم کیا تم میرے خداؤں سے روگردانی کرتے ہو؟ اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا اور تم ایک مدت تک مجھ سے دور ہو جاؤ۔ ابراہیم نے کہا اچھا خدا حافظ، آپ پر میرا سلام، میں عنقریب اپنے پروردگار سے آپ کے لیے مغفرت طلب کروں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ اور میں آپ لوگوں سے اور ان سے جنہیں آپ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں کنارہ کرتا ہوں، میں تو اپنے پروردگار کو ہی پکاروں گا۔ مجھے امید ہے کہ میں اپنے پروردگار کی دعا و پکار کی برکت سے نامراد نہیں رہوں گا۔ بس جب وہ ان لوگوں کے اور ان خداؤں سے کنارہ کش ہو گئے تو ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عنایت فرمائی، اور ہم نے سب کو نبی بنایا، اور ہم نے ان ہستیوں کو اپنی خاص رحمت سے حصہ عطا کیا اور ان کے لیے سچائی کی زبان کو بلند قرار دیا، یعنی آئندہ نسلوں میں ان کے ذکر جمیل کی آواز بلند کی۔ اور اے رسول کتاب میں موسیٰ کا ذکر کیجئے، بے شک وہ اللہ کے برگزیدہ بندے اور نبی مرسل تھے، اور ہم نے کوہ طور کی دائیں جانب سے آواز دی اور راز و نیاز کی باتیں کرنے کے لیے انہیں اپنا مقرب بنایا، اور ہم نے انہیں اپنی خاص رحمت سے آواز دی اور بطور وزیر ان کو ان کا بھائی ہارون عطا کیا جو نبی تھا۔ اور اے پیغمبر آپ کتاب میں اسماعیل کا ذکر کیجئے جو وعدہ کے سچے اور نبی مرسل تھے، اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اور وہ اپنے پروردگار کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ اور اے رسول کتاب یعنی قرآن میں ادریس کا ذکر کیجئے، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے، اور ہم نے انہیں بڑے ہی
ہی اونچے مقام تک بلند کیا تھا۔ یہ وہ نبی ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا آدم کی نسل سے اور ان کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، اور ابراہیم اور اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی نسل سے، اور یہ سب ان لوگوں میں سے تھے جنہیں ہم نے راہ راست دکھائی اور منتخب کیا۔ جب ان کے سامنے خدائے رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے تھے۔ پھر ان کے بعد کچھ ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور خواہشات کی پیروی کی، پس وہ عنقریب گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ ہاں البتہ جو توبہ کر لیں، ایمان لائیں اور نیک عمل بجا لائیں تو یہ لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وہ ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن کا خدائے رحمان نے غائبانہ وعدہ کر رکھا ہے، بے شک اس کا وعدہ سامنے آنے والا ہے۔ وہ وہاں سلامتی کی صداؤں کے سوا کوئی بےہودہ بات نہیں سنیں گے اور ان کا مقرر رزق انہیں صبح و شام ملتا رہے گا۔ یہ ہے وہ بہشت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار ہوگا۔ اے رسول، ہم فرشتے آپ کے پروردگار کے حکم کے بغیر زمین پر نازل نہیں ہوتے۔ جو کچھ ہمارے آگے ہے یا جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، سب کچھ اسی کا ہے اور آپ کا پروردگار بھولنے والا نہیں ہے۔ وہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کا پروردگار ہے، بس اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر ثابت قدم رہو۔ کیا تم اس کا کوئی ہم نام اور ہمسر جانتے ہو؟ اور غافل انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یاد نہیں رہا کہ ہم ہی نے اس کو اس سے پہلے پیدا کیا جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا؟ تو قسم ہے تمہارے پروردگار کی کہ ہم ان کو اور شیطانوں کو اکٹھا کریں گے، پھر ان سب کو جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل حاضر کریں گے۔ پھر ہم ہر گروہ میں سے اس شخص کو جدا کریں گے جو خدائے رحمان کے مقابلہ میں زیادہ سرکش تھا۔ پھر ہم ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کون اس جہنم میں داخل ہونے کا زیادہ سزاوار ہے۔ اور تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو جہنم پر وارد نہ ہو، یعنی جو وہاں سے نہ گزرے۔ یہ حتمی طے شدہ فیصلہ ہے جس کا پورا کرنا تمہارے پروردگار کے ذمہ ہے۔ پھر جو پرہیزگار ہوں گے ہم انہیں نجات دے دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرا چھوڑ دیں گے۔ جب ان کے سامنے ہماری واضح آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کافر لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو، ہم دونوں گروہ میں سے رہائش گاہ کس کی اچھی ہے اور محفل کس کی زیادہ شاندار ہے، حالانکہ ہم ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ساز و سامان اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بڑی ہوئی تھی۔ آپ کہہ دیجئے کہ جو کوئی گمراہی میں مبتلا ہو تو خدائے رحمان اسے برابر ڈھیل دیتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب یہ لوگ اسے دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ وعید ہوا ہے، خواہ وہ یہاں کا عذاب ہو یا قیامت کی گھڑی، تب انہیں معلوم ہوگا کہ مکان کے لحاظ سے زیادہ برا کون ہے اور لو لشکر کے اعتبار سے زیادہ کمزور کون ہے۔ اور اللہ ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت میں اور اضافہ کرتا ہے، اور جو باقی رہنے والی نیکیاں ہیں وہ تمہارے پروردگار کے نزدیک ثواب اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے مال ضرور دیا جائے گا اور اولاد بھی؟ کیا وہ غیب پر مطلع ہو گیا ہے یا اس نے خدائے رحمان سے کوئی عہد و پیمان حاصل کر لیا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ جو کچھ یہ کہتا ہے ہم اسے لکھ لیں گے اور اس کے عذاب میں برابر اضافہ کرتے جائیں گے۔ وہ جو کہتا ہے کہ اس کے پاس مال اور اولاد ہے، اس کے وارث ہم ہی ہوں گے اور یہ تو اکیلا ہماری بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ اور ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر بہت سے خدا بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے عزت و قوت کا باعث ہوں۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ وہ عنقریب ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور ان کے مخالف ہوں گے۔ اے رسول، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے جو انہیں برابر اکساتے رہتے ہیں؟ آپ ان کے بارے میں جلدی نہ کیجیے، ہم تو اچھی طرح ان کے دن گن رہے ہیں۔ جس دن ہم پرہیزگاروں کو اپنے حضور مہمانوں کی طرح لائیں گے اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک کر لے جائیں گے، انہیں شفاعت کا کوئی اختیار نہ ہوگا سوائے اس کے جس نے اللہ سے عہد لے لیا ہوگا۔ اور وہ نصارہ کہتے ہیں کہ خدا نے اپنا ایک بیٹا بنا رکھا ہے۔ تم نے یہ ایسی سخت بری بات کہی ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ خدائے رحمان کا بیٹا ہے، اور یہ بات رحمان کے شایع نشان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ خدائے رحمان کی بارگاہ میں بندہ بن کر حاضر ہونے والے ہیں۔ اس یعنی اللہ نے ان سب کا احاطہ کر رکھا ہے اور انہیں اچھی طرح شمار کر رکھا ہے، اور قیامت کے دن ان میں سے ہر ایک تنہا تنہا
اس کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل بجا لائے ان کے لیے عنقریب خدا رحمان لوگوں کے دلوں میں محبت قرار دے گا۔ اے رسول، ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ آپ پرہیزگاروں کو خوشخبری سنائیں اور جھگڑالو قوم کو ڈرائیں، اور ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کی ہیں۔ کیا آپ ان میں سے کسی کو بھی محسوس کرتے ہیں یا ان کی کوئی بھنک بھی سنتے ہیں؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ طٰہٰ، ہم نے اس لیے آپ پر قرآن نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، بلکہ اس لیے نازل کیا ہے کہ جو خدا سے ڈرنے والا ہے اس کی یاد دہانی ہو۔ یہ اس ہستی کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا ہے۔ وہ خدا رحمان ہے جس کا عرش پر اقتدار قائم ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اور جو کچھ زمین کے نیچے ہے، سب اسی کا ہے۔ اگر تم پکار کر بات کرو تو تمہاری مرضی، وہ تو راز کو بلکہ اس سے بھی زیادہ مخفی بات کو جانتا ہے۔ وہ الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ سب اچھے اچھے نام اسی کے لیے ہیں۔ کیا آپ تک موسیٰ کا واقعہ پہنچا ہے؟ جب انہوں نے آگ دیکھی تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید تمہارے لیے ایک آدھ انگارہ لے آؤں یا آگ کے پاس راستہ کا کوئی پتہ بتاؤں۔ تو جب اس کے پاس گئے تو انہیں آواز دی گئی کہ اے موسیٰ، میں ہی تمہارا پروردگار ہوں، پس اپنی جوتیاں اتار دو، کیونکہ تم طوا نامی ایک مقدس وادی میں ہو، اور میں نے تمہیں پیغمبری کے لیے منتخب کیا ہے، پس تمہیں جو کچھ وحی کی جاتی ہے اسے غور سے سنو۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، پس میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ یقیناً قیامت آنے والی ہے، میں اسے پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو اس کی صحیح و کوشش کا معاوضہ مل جائے۔ پس خیال رکھنا کہیں وہ شخص جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش نفس کا پیرو ہے تمہیں اس کی فکر سے روک نہ دے، ورنہ تم تباہ ہو جاؤ گے۔ اے موسیٰ، تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا وہ میرا عصا ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے درختوں سے پتے جھاڑتا ہوں، اور میرے لیے اس میں اور بھی کئی فائدے ہیں۔ ارشاد ہوا اے موسیٰ، اسے پھینک دو۔ چنانچہ موسیٰ نے اسے پھینک دیا تو ایک دم دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ ارشاد ہوا اسے پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم ابھی اسے اس کی پہلی حالت کی طرف پلٹا دیں گے، اور اپنے ہاتھ کو سمیٹ کر اپنے بازو کے نیچے یعنی بغل میں کر لو، وہ کسی برائی اور بیماری کے بغیر چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ دوسری نشانی ہوگی تاکہ ہم آپ کو اپنی بڑی نشانیوں سے کچھ دکھائیں۔ جاؤ فرعون کے پاس کہ وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے۔ موسیٰ نے کہا اے میرے پروردگار، میرا سینہ کشادہ فرما اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے خاندان میں سے میرا وزیر بنا ہارون میرے بھائی کو، اس کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط بنا، اسے میرے کام یعنی رسالت میں شریک بنا تاکہ ہم کثرت سے تیری تسبیح کریں اور کثرت سے تیرا ذکر کریں۔ بے شک تو ہمارے حال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ خدا نے فرمایا اے موسیٰ، تمہاری درخواست منظور کر لی گئی ہے، اور ہم ایک مرتبہ اور بھی تم پر احسان کر چکے ہیں جب ہم نے تمہاری ماں کی طرف وہی بھیجی جو بھیجنا تھی کہ اس یعنی موسیٰ کو صندوق میں رکھ اور پھر صندوق کو دریا میں ڈال دے، پھر دریا اسے کنارے پر پھینک دے گا، اور اسے وہ شخص یعنی فرعون اٹھائے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے۔ میں نے تم پر اپنی محبت کا اثر ڈال دیا، جو دیکھتا وہ پیار کرتا، اور اس لیے کہ تم میری خاص نگرانی میں پرورش پائے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تمہاری بہن چل رہی تھی اور فرعون کے اہل خانہ سے کہہ رہی تھی کہ کیا میں تم لوگوں کو ایسی داعیہ بتاؤں جو اس کی پرورش کرے، اور اس طرح ہم نے تمہیں تمہاری ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور رنجیدہ نہ ہو، اور تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا تو ہم نے تمہیں اس غم سے نجات دی، اور ہم نے تمہاری ہر طرح آزمائش کی، پھر تم کئی برس تک مدین کے لوگوں میں رہے، اور پھر اے موسیٰ تم اپنے معین وقت پر آ گئے اور میں نے تمہیں اپنی ذات کے لیے منتخب کر لیا۔ سو اب تم اور تمہارا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ فرعون کے پاس جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا کہ شاید وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے۔ ان دونوں نے کہا اے ہمارے پروردگار، ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے یا سرکشی کرے۔ ارشاد ہوا تم ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ تم بے دھڑک اس کے پاس جاؤ اور کہو
کہ ہم تیرے پروردگار کے پیغمبر ہیں، سو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ روانہ کر اور ان کو تکلیف نہ پہنچا۔ ہم تیرے پاس تیرے پروردگار کی طرف سے معجزہ لے کر آئے ہیں، اور سلامتی ہے اس کے لیے جو ہدایت کی پیروی کرے۔ بے شک ہماری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ عذاب اس کے لیے ہے جو آیات اللہ کو جھٹلائے اور اس کے احکام سے روگردانی کرے۔ چنانچہ وہ گئے اور فرعون نے کہا، اے موسیٰ، تمہارا پروردگار کون ہے؟ موسیٰ نے کہا، ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو خلقت بخشی، پھر رہنمائی فرمائی۔ فرعون نے کہا، پھر ان نسلوں کا کیا ہوگا جو پہلے گزر چکی ہیں؟ موسیٰ نے کہا، ان کا علم میرے پروردگار کے پاس ایک کتاب میں ہے۔ میرا پروردگار نہ بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ وہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا ہے اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے اور آسمان سے پانی برسایا، تو ہم نے اس سے مختلف اقسام کے نباتات کے جوڑے پیدا کیے، خود بھی کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو بھی چراؤ۔ بے شک اس نظام قدرت میں صاحبان عقل کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے دوبارہ تمہیں نکالیں گے۔ اور ہم نے اس فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھائیں، مگر اس پر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کیا اور کہا، اے موسیٰ، کیا تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہماری سرزمین سے نکال دو؟ سو ہم بھی تمہارے مقابلہ میں ویسا ہی جادو لائیں گے، لہٰذا تم مقابلہ کے لیے ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدہ گاہ مقرر کرو جس کی نہ ہم خلاف ورزی کریں گے اور نہ تم، اور وہ وعدہ گاہ ہو بھی ہموار اور کھلے میدان میں۔ موسیٰ نے کہا، تمہارے لیے وعدہ کا دن جشن والا دن ہے، اور یہ کہ دن چڑھے لوگ جمع کر لیے جائیں۔ اس کے بعد فرعون واپس چلا گیا اور اپنے سب مکر و فریب جمع کیے اور پھر مقابلے کے لیے آ گیا۔ موسیٰ نے فرعونیوں سے کہا، افسوس ہے تم پر، اللہ پر جھوٹا بہتان نہ باندھو، ورنہ وہ کسی عذاب سے تمہارا کلا کما کر دے گا، اور جو کوئی بہتان باندھتا ہے وہ ناکام اور نامراد ہوتا ہے۔ پھر وہ اپنے معاملہ میں باہم جھگڑنے لگے اور پوشیدہ سرگوشیاں کرنے لگے۔ آخر کار انہوں نے کہا، یہ دونوں جادوگر ہیں جو چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دیں اور تمہارے اعلیٰ اور مثالی طریقہ کار کو مٹا دیں، لہذا تم اپنی سب تدبیریں جمع کرو اور پرا باندھ کر مقابلہ میں آ جاؤ، یقیناً فلاح وہی پائے گا جو غالب آئے گا۔ ان لوگوں نے کہا، اے موسیٰ، تم پہلے پھینکو گے یا پہلے ہم پھینکیں؟ موسیٰ نے کہا، نہیں، بلکہ تم ہی پہلے پھینکو۔ پس اچانک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کی وجہ سے موسیٰ کو دوڑتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ یہ منظر دیکھ کر موسیٰ نے اپنے دل میں کچھ خوف محسوس کیا۔ ہم نے کہا، اے موسیٰ، ڈرو نہیں، بے شک تم ہی غالب رہو گے، اور جو تمہارے دائیں ہاتھ میں عصا ہے اسے پھینک دو، یہ ان کی سب بناوٹی چیزوں کو نکل جائے گا۔ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے وہ جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر کہیں بھی آئے جائے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ سب جادوگر بے ساختہ سجدے میں گرا دیے گئے اور کہنے لگے کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے پروردگار پر ایمان لائے ہیں۔ فرعون نے کہا، تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ یہی تمہارا وہ بڑا جادوگر ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اب میں ضرور تمہارے ہاتھ پاؤں مختلف سمت سے کٹواتا ہوں اور تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی دیتا ہوں، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم دونوں میں اور موسیٰ میں کس کا عذاب سخت اور دیر پا ہے۔ جادوگروں نے کہا، ہمارے پاس جو کھلی نشانیاں آ چکی ہیں، ہم ان پر اور اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے کبھی تجھے ترجیح نہیں دیں گے۔ بے شک تو جو فیصلہ کرنا چاہتا ہے وہ کر، تو زیادہ سے زیادہ اسی دنیاوی زندگی کے ختم کرنے کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ ہم تو اپنے پروردگار پر ایمان لا چکے ہیں تاکہ وہ ہماری خطاؤں کو اور اس جادوگری کو جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا معاف کر دے۔ ہمارے لیے اللہ ہی بہتر ہے اور وہی زیادہ دیر پا ہے۔ بے شک جو کوئی مجرم بن کر اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اس کے لیے وہ جہنم ہے جس میں وہ نہ مرے گا اور نہ جیے گا، اور جو کوئی مومن بن کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہوگا جبکہ اس نے نیک عمل بھی کیے ہوں گے، ان کے لیے بڑے بلند درجے ہیں اور ہمیشہ رہنے والے باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اس کی جزا ہے جو پاک باز رہا۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں یعنی بنی اسرائیل کو لے کر نکل جاؤ، پھر عصا مار کر ان کے لیے سمندر سے خشک راستہ بناؤ، نہ تمہیں پیچھے سے ان کے پکڑے جانے کا خطرہ ہو اور نہ ہی غرق وغیرہ کا کوئی اندیشہ۔
پھر فرعون نے اپنی فوجوں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا تو انہیں سمندر نے ڈھانپ لیا جیسا کہ ڈھانپنے کا حق تھا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی کیا، کوئی رہنمائی نہیں کی۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور تم سے کوہ طور کے دائیں جانب سے توریت دینے کا قول و قرار کیا اور تم پر من و سلوہ نازل کیا۔ تم سے کہا گیا کہ جو پاکیزہ روزی تمہیں دی گئی ہے اس سے کھاؤ اور اس کے بارے میں سرکشی نہ کرو، ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب نازل ہو جائے وہ ہلاک ہی ہو گیا۔ اور جو کوئی توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل بجا لائے اور پھر راہ راست پر قائم رہے تو میں اس کو بہت ہی بخشنے والا ہوں۔ اے موسیٰ، اپنی قوم سے پہلے کیا چیز تمہیں جلدی لے آئی؟ موسیٰ نے کہا، وہ لوگ میرے نقش قدم پر آ رہے ہیں، اور اے میرے پروردگار، میں اس لیے جلدی تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں کہ تو خوش ہو جائے۔ ارشاد ہوا، ہم نے تمہارے بعد تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا ہے اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے۔ پس موسیٰ غصے میں افسوس کرتے ہوئے اپنی قوم کی طرف لوٹے اور کہا، اے میری قوم، کیا تمہارے پروردگار نے تم سے بڑا اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ تو کیا تم پر وعدہ سے زیادہ مدت گزر گئی، یا تم نے چاہا کہ تمہارے رب کا غضب تم پر نازل ہو، اس لیے تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ قوم نے کہا، ہم نے اپنے اختیار سے تو آپ سے وعدہ خلافی نہیں کی، البتہ بات یوں ہوئی ہے کہ ہمیں اس جماعت کے زیورات جمع کر کے لانے پر آمادہ کیا گیا، اور یہ سامری ایک سنہرا بچھڑا نکال کر لایا جس سے گائے کی سی آواز نکلتی تھی۔ تو لوگوں سے کہا، یہی تمہارا خدا ہے اور موسیٰ کا بھی جسے وہ بھول گئے ہیں۔ کیا وہ اتنا بھی نہیں دیکھتے کہ وہ گوسالہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا، اور نہ ہی وہ ان کو نقصان یا نفع پہنچانے کا کوئی اختیار رکھتا ہے؟ اور ہارون نے اس سے پہلے ہی ان سے کہہ دیا تھا کہ اے میری قوم، تم اس گوسالہ کی وجہ سے آزمائش میں پڑ گئے ہو، اور یقیناً تمہارا پروردگار خدائے رحمان ہے، تو تم میری پیروی کرو اور میرے حکم کی تعمیل کرو۔ مگر قوم نے کہا، ہم تو برابر اس کی عبادت پر جمے رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ ہماری طرف آ جائیں۔ موسیٰ نے کہا، اے ہارون، جب تم نے دیکھا کہ یہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں تو تمہیں کس چیز نے میری پیروی کرنے سے روکا؟ کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے؟ ہارون نے کہا، اے میرے ماں جائے، میری داڑھی اور میرا سر نہ پکڑیے، مجھے تو یہ ڈر تھا کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا خیال نہیں کیا۔ بعد ازاں کہا، اے سامری، تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے ایک ایسی چیز دیکھی جو اور لوگوں نے نہیں دیکھی، تو میں نے خدا کے فرستادہ کے نقش قدم سے ایک مٹھی خاک اٹھا لی اور اسے گوسالہ میں ڈال دیا۔ میرے نفس نے مجھے یہ بات سجھائی اور میرے لیے آراستہ کر دی۔ موسیٰ نے کہا، جا چلا جا، تیرے لیے اس زندگی میں یہ سزا ہے کہ تو کہتا رہے گا کہ مجھے کوئی نہ چھوئے کہ میں اچھوت ہوں، اور تیرے لیے آخرت میں عذاب کا ایک وعدہ ہے جو تجھ سے ٹلنے والا نہیں ہے۔ اور اب دیکھ، اپنے اس معبود کو جس کی پرستش پر تو جمع بیٹھا رہا، ہم پہلے اسے جلائیں گے اور پھر اس کی راکھ کو اڑا کر سمندر میں بہائیں گے۔ اے لوگو، تمہارا الہ تو بس اللہ ہی ہے، جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور وہ ہر چیز کا علمی احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اے رسول، ہم اسی طرح گزرے ہوئے واقعات کی کچھ خبریں آپ سے بیان کرتے ہیں، اور ہم نے اپنی طرف سے آپ کو ایک نصیحت نامہ یعنی قرآن عطا کیا ہے۔ جو کوئی اس سے روگردانی کرے گا تو وہ قیامت کے دن اپنے اس جرم کا بوجھ خود اٹھائے گا۔ ایسے لوگ ہمیشہ اسی حالت میں گرفتار رہیں گے، اور قیامت کے دن یہ بوجھ بڑا برا بوجھ ہوگا۔ جس دن سور پھونکا جائے گا تو ہم مجرموں کو اس طرح معشور کریں گے کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی۔ وہ آپس میں چپکے کہیں گے کہ تم دنیا اور برزخ میں کوئی 10 دن ہی رہے ہوگے۔ ہم خوب جانتے ہیں جو وہ کہہ رہے ہوں گے، جبکہ ان کا سب سے زیادہ صاحب اور رائے یہ کہتا ہوگا کہ تم تو بس ایک دن رہے ہو۔ اے رسول، لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت کے دن کہاں جائیں گے، تو آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا، پھر ان کی جگہ زمین کو اس طرح چٹیل میدان بنا دے گا کہ تم اس میں نہ کوئی ناہمواری دیکھو گے اور نہ بلندی۔ اس روز لوگ ایک پکارنے والے یعنی اسرافیل کے پیچھے اس طرح سیدھے آئیں گے جس میں کوئی کجی نہ ہوگی، اور خدا کے سامنے اور سب آوازیں دب جائیں گی، پس تم قدموں کی آہٹ کے سوا کچھ نہیں سنو گے۔ اس دن کوئی شفاعت فائدہ نہیں دے گی سوائے اس کے جس کو خدا اجازت دے گا اور اس کے بولنے کو پسند کرے گا۔
جو کچھ لوگوں کے آگے ہے یعنی آنے والے حالات اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے یعنی گزرے ہوئے واقعات، وہ سب کچھ جانتا ہے، مگر لوگ اپنے علم سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ سب کے چہرے حی و قیوم کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے، اور جو شخص ظلم کا بوجھ اٹھائے گا وہ ناکام اور نامراد ہو جائے گا، اور جو کوئی نیک کام کرے درحال کہ وہ مومن بھی ہو تو اسے نہ ظلم و زیادتی کا اندیشہ ہوگا اور نہ کمی و حق تلفی کا۔ اور اس طرح ہم نے اس کتاب کو عربی زبان میں قرآن بنا کر نازل کیا ہے۔ اس میں وعید و تحدید بیان کی ہے تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں یا وہ ان میں نصیحت پذیری پیدا کر دے۔ بلند و برتر ہے اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے، اور اے پیغمبر جب تک قرآن کی وحی آپ پر پوری نہ ہو جائے اس کے پڑھنے میں جلدی نہ کیا کیجیے، اور دعا کیجیے کہ اے پروردگار میرے علم میں اور اضافہ فرما۔ اور ہم نے اس سے پہلے آدم سے عہد لیا تھا مگر وہ بھول گئے، اور ہم نے ان میں عزم و ثبات نہ پایا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے سامنے سجدہ میں گر جاؤ، چنانچہ ابلیس کے سوا سب سجدے میں گر گئے۔ سو ہم نے کہا اے آدم یہ آپ کا اور آپ کی زوجہ کا دشمن ہے، یہ کہیں آپ دونوں کو جنت سے نکلوا نہ دے ورنہ مشقت میں پڑ جائیں گے۔ بے شک تم اس میں نہ کبھی بھوکے رہو گے اور نہ ننگے، اور نہ یہاں پیاسے رہو گے اور نہ دھوپ کھاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا اے آدم کیا میں تمہیں بتاؤں ہمیشگی والا درخت اور نہ زائل ہونے والی سلطنت؟ بس ان دونوں نے اس درخت میں سے کچھ کھایا تو ان پر ان کے قابل 70 مقامات ظاہر ہو گئے، اور وہ اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے۔ اور آدم نے اپنے پروردگار کے امر ارشادی کی خلاف ورزی کی اور اپنے مقصد میں ناکام ہوئے۔ اس کے بعد ان کے پروردگار نے انہیں برگزیدہ کیا، چنانچہ ان کی توبہ قبول کی اور ہدایت بخشی۔ فرمایا اب تم زمین پر اتر جاؤ ایک دوسرے کے دشمن ہو کر، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا، اور جو کوئی میری یاد دہانی سے روگردانی کرے گا تو اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی، اور ہم نے اسے قیامت کے دن اندھا معشور کریں گے۔ وہ کہے گا اے میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کیوں معشور کیا ہے حالانکہ میں آنکھوں والا تھا؟ ارشاد ہوگا اسی طرح ہماری آیات تیرے پاس آئی تھی اور تو نے انہیں بھلا دیا تھا، اسی طرح آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا اور نظر انداز کر دیا جائے گا۔ اور جو کوئی حد سے تجاوز کرے اور اپنے پروردگار کی بات پر ایمان نہ لائے تو ہم اسے اسی طرح دنیا میں سزا دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب تو اور بھی بڑا سخت اور پائیدار ہے۔ کیا اس بات سے بھی انہیں ہدایت نہ ملی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی نسلیں ان گناہوں کی پاداش میں ہلاک کر دیں جن کے مکانوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں؟ بے شک اس میں صاحبان عقل کے لیے خدا کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ اور اے رسول اگر آپ کے پروردگار کی طرف سے ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی اور ایک مہلت کی مدت معین نہ ہو چکی ہوتی تو عذاب لازمی طور پر آ چکا ہوتا۔ سو آپ ان کی باتوں پر صبر کیجئے، اور طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے اور رات کے اوقات میں بھی اور دن کے اول اور آخر میں بھی اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح کیجیے تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ اور جو کچھ ہم نے مختلف لوگوں کو آزمائش کے لیے دنیا کی زیب و زینت اور آرائش دے رکھی ہے اس کی طرف نگاہیں اٹھا کر بھی نہ دیکھیں، اور آپ کے پروردگار کا دیا ہوا رزق بہتر ہے اور زیادہ پائیدار ہے۔ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی اس پر قائم اور برقرار رہیں۔ ہم آپ سے روزی طلب نہیں کرتے، ہم تو خود آپ کو روزی دیتے ہیں، اور انجام بخیر تو پرہیزگاری کا ہی ہے۔ اور یہ لوگ یعنی اہل مکہ کہتے ہیں کہ یہ رسول ہمارے پاس اپنے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی یعنی معجزہ کیوں نہیں لاتے؟ کیا ان کے پاس اگلی کتابوں کا کھلا ہوا ثبوت نہیں آیا؟ اور اگر ہم اس رسول سے پہلے انہیں عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یہ کہتے اے ہمارے پروردگار تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے تیری آیتوں کی پیروی کرتے۔ اب کہہ دیجئے کہ ہر ایک اپنے انجام کا انتظار کر رہا ہے، سو تم بھی انتظار کرو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ سیدھی راہ والے کون ہیں اور ہدایت یافتہ کون ہیں۔